دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کتنے سرکلز ہیں یا کتنے سمجھ لیں کہ حصار ہیں جن میں خان صاحب پھنس چکے ہیں اور ان کے بچنے کے کیا امکانات ہیں، اگر بچنے کا کوئی چانس ہے تو اس کی موڈیلٹیز کیا ہے۔ دیکھیں، خان صاحب پر ویسے تو مقدمات بہت سارے ہیں، کچھ انڈر پروسیس ہیں، یعنی ان دا میکنگ ہیں، کچھ کورٹ تک پہنچے ہوئے ہیں، کچھ یعنی جیسے کنٹمپٹ کا کیس ہے سپریم کورٹ کا، وہ آلریڈی ایک طرح سے ایپیکس کورٹ میں ہے، یعنی اعلیٰ ترین عدالت میں ہے۔ لیکن ہم ان کو 3 لیولز پر سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈسکس کرتے ہیں، 3 اسپیسیفک کیسز۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے وہ 25 مئی کے واقعے کے حساب سے جو کنٹمپٹ کا کیس ہے، ابھی وہ کوئی وائنڈ اپ نہیں ہوا، ابھی اس میں بہت سارے امکانات موجود ہیں کہ عمران خان نامی شخص جو ہے وہ اس میں کنوکٹ ہو سکتا ہے، یعنی توہین عدالت کا جو جرم ہے اس پر ثابت ہو سکتا ہے۔ اگرچہ وہ اس میں ججز جو ہیں وہ زیادہ تر گوگیسٹ ڈاکٹرنس سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کا کھوکھلا پن اور اس کی جو کرمنالٹی ہے، اس کی مجرمانہ اعمال جو ہیں، وہ جو پہلے سمجھ لیں کہ ان سے جو بہت ہمدردی نہیں رکھتے ان کی زبانوں پر تھے، اب ان سے ہمدردی رکھنے والے بھی گویا اس کو ڈیفینڈ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ڈیفینسو پوزیشن بھی مشکل ہے، افینسو تو ظاہر ہے ہی اب ناممکن۔ تو اس حوالے سے جو گوگی زاد ہیں ایپیکس کورٹ میں، ان کے لیے بھی اب ظاہر ہے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ جو ایز تھی، وہ جو لبرٹی یا وہ جو ایک عیاشی تھی کہ اپنی مرضی سے وہ مولڈ کر لیتے تھے قانون کو، آئین کو، اور یہاں تک کہ جو ججز ہیں ان کا یہ کام عموماً نہیں ہوتا کہ جو فیکٹس آف دی کیسز ہیں اس کو مینیپولیٹ کرنا، لیکن وہ سٹل مینیپولیٹ کرتے تھے کہ اپنی طرف سے ہی دلائل دے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے خان صاحب کو یہ نہ پتہ، ہو سکتا ہے خان صاحب نے یہ نہ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب کیونکہ ان کے جو اصل پروجیکٹ لانچ کرنے والے جو مین کل پرزے تھے باجوہ اور فیاض وہ نہیں رہے، اور جو نیا سیٹ اپ ہے ظاہر ہے اس میں اگرچہ اس کے کوئی مخالف نہیں ہے لیکن اس سے ہمدردی رکھنے والے بھی نہیں ہیں، لہذا اس ہاتھ کی یا اس پہیے کی عدم موجودگی میں گوگیسٹ ججز کے محض کندھے جو ہیں وہ خان صاحب کو الٹیمیٹلی بچا نہیں سکتے۔ بہت کچھ اس کے حق میں کر سکتے ہیں، ٹیمپوریری ریلیف یا ہاتھ ہلکا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر گزرتا لمحہ جو ہے خان کے لیے اور اس کے ہمدردوں کے لیے، خاص طور پر وہ ہمدرد جو گویا آئین اور قانون کو توڑ موڑ کر اس کی منشا کے مطابق یا اس کے مفاد میں ان کی تشریح کرتے تھے یا ری رائٹ کرتے تھے، وہ لمحات تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے آپ کو یہ پتہ ہے کہ ویسے کوئی عمران خان کے لیے جو اس کے لانچ کرنے والے لوگ تھے، جو سلیکٹرز تھے، جن کو اب وہ خود عمران خان کہتا ہے کہ وہ بڑے اینٹی پاکستان تھے، وہ اینٹی کانسٹیٹیوشن تھے، وہ بڑے مینیپولیٹر تھے، یعنی ہر برائی ان میں وہ خود اب کہتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب برے لوگ تھے سلیکٹ کرنے والے، تو سلیکٹی جو ہے وہ بھی برا ہی امکانات ہیں نا، کہ اس کے پاسبلٹیز تو پروبیبلٹیز تو یہی ہے کہ سلیکٹرز اگر گھٹیا ہیں تو ان کی پروڈکٹ یا ان کی سلیکشن جو ہے ان کی جس کو وہ سلیکٹ کر رہے ہیں وہ بھی بڑا ہی گھٹیا ہوگا، کہ اس لیے کہ اس میں کولیکٹیو گھٹیازم آ جائے گا۔ بہرحال
وہ یعنی رشتہ داری تو ایسا سچ نہیں ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے اپنے کے لیے کر رہے تھے، کچھ بغض میں، کچھ کینہ میں، کچھ اپنے مفاد کو ایک خاص لیول پر حاصل کرنے کے لیے حالات کریٹ کر رہے تھے. تو اسی طرح جو بندیالسٹ یا گوگیسٹ ہیں وہ بھی کوئی ایسا انہوں نے کوڑما چاری نہیں پنجابی جس طرح عمران خان، وہ بھی اپنے یعنی ان کے سٹیکس ہیں. مثلاً ایک کانسٹنٹ پریشر حکومت پر رکھنا اور اس سے فائدہ اٹھانا، جیسے کہ بندیال صاحب نے ججز کے اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ کی اور کچھ حاصل کیا، کچھ گیو اینڈ ٹیک کیا. تو اس والے سے وہ بھی الٹیمیٹلی جب یہ سمجھیں گے کہ یہ کمبل بجائے اس کو ہم پکڑ کے اوپر رکھیں گے ہمیں بھی ڈبو سکتا ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی ہاتھ ڈھیلا ہو جائے گا. تو بہرحال کنٹیمپٹ کا کیس بڑا سالڈ ہے، بڑی ارریفیوٹیبل ایویڈنسز ہیں اس میں. اگر وہ کوئی عام سا آدمی ہو یا خاص آدمی نواز شریف جیسا ہو تو گویا کیس آلریڈی پرووڈ ہے، فیٹ اکمپلی ہے، صرف اس کو سمجھ لیں کہ ایک فارمل صورت دینا باقی ہے. لیکن بہرحال خان صاحب کا بچنا بڑا مشکل ہے. اگر بچ گیا تو ظاہر ہے گوگیسٹ کی بڑی ایکسٹرا ایفرٹ ہوگی، اور سپریم کورٹ سے اگر بچ گیا تو نیکسٹ ڈاؤن ہم آتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ جو ٹیرین والا ہے، وہ جو اللیجیٹیمیٹ چائلڈ، اور پھر اس کو ڈکلیریشن آف ایسٹس میں یا ایفیڈیوٹس یا جو بھی انفارمیشن دی جاتی ہے نامینیشن پیپرز میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے، وہ ملٹیپل ٹائمز انہوں نے اس کو کنسیل کیا اپنی اولاد کو. تو ظاہر ہے جب اولاد کو کنسیل کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے ان کی ڈیٹیل بھی نہیں دی جاتی. یعنی جو ڈیپینڈنٹس ہیں ان کا تذکرہ اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ ان کی جو جائیدادیں ہیں، ان کے پاس جو کچھ بھی ہے، وہ بھی گویا جو اصل کسٹوڈین ہے یا پیرنٹ ہے اس کے ذمے سمجھا جاتا ہے. تو اس والے سے انہوں نے ملٹیپل ٹائمز پہلے دن سے جب سے الیکشن انہوں نے لڑا ہے اس دن سے آج تک وہ چھپاتے رہے. لہٰذا اب اس کی بھی ایویڈنس بڑی کلیئر ہے، اور اس ایویڈنس میں خان صاحب کا اپنا ایفیڈیوٹ ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ بچی ان کی ہے. تب بچی تھی، اب تو ظاہر ہے عورت ہے 30-32 سال کی. تو ایک طرف وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایفیڈیوٹ ان کا اپنا ہے، دوسری طرف وہ اس کو چھپاتے ہیں نامینیشن پیپرز میں. لہذا وہ بھی بہت سالڈ کیس ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کو بنیادی طور پر ایڈمٹ کر لیا گیا ہے. ایڈمٹ یعنی فارمل سینس میں نہیں ہے ابھی، لیکن پری ایڈمیشن نوٹس آپ اس کو ایشو ہوا ہے، اور وہ شاید 2 ہفتے کا وقت تھا، اب ظاہر لیس دین 2 ویکس رہ گئے. تو وہ بھی مطلب یہ ہے کہ بہت قریب ہے ایڈمیسیبلٹی کے وہ پٹیشن جو ہے. لہذا اس میں وہ 62F جو ہے وہ لگ سکتی ہے انہیں. یعنی اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا وہ مجرم ٹھہرایا جائے تو پھر ظاہر ہے جس طرح یوسف زئی گیلانی کی صورتحال تھی کہ وہ بے شک 1 گھنٹے کے لیے بھی اس کو سزا دے دیں تو وہ 5 سال کے لیے فرام دا ڈیٹ آف دیٹ سزا وہ نائل ہو جائیں گے. 5 سال کی نائلی کا مطلب بھی نیکسٹ الیکشن چھوٹ جانا ہے. اور پھر اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو 61F کے تحت جھوٹا قرار دے دیتی ہے، کذاب کہہ دیتی تو پھر اس صورت میں وہ ظاہر ہے وہ پریسیڈنٹ پہلے اسٹیبلش ہو چکی نواز شریف کیس میں کہ وہ تاعمر جو ہے وہ نائل ہو جائیں گے. اگرچہ اس کے بعد سپریم کورٹ کے کنٹراڈکٹری ڈیسیژنز بھی ہیں، لیکن بہرحال جو سب سے پریویلنٹ ہے، جو سب سے معروف کیس ہے وہ تو نواز شریف کا ہے. تو پھر اسی یارڈ اسٹک کو اگر استعمال کریں تو وہ عمر بھر کے لیے نائل ہوں گے. پھر جب اہل ہونے کا وقت آئے گا تو پھر ظاہر ہے نواز شریف بھی ہوگا اہل. تو اب تیسرا جو بہت ان سب سے وقتی طور پر یعنی جو خطرناک کیس ہے وہ یہ کہ یہ جو فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا، اس کو ڈسکوالیفائی بھی کیا، اس کی جو اس وقت کرنٹ سیٹ تھی اس سے وہ ڈی نوٹیفائی بھی ہو گیا. لیکن اس کا ایک یعنی آفٹر فیکٹ یہ تھا کہ ایک تو اپنا فیڈرل گورنمنٹ نے ڈکلیریشن کرنا تھا کہ یہ پارٹی گویا فارن فنڈڈ ہے اور یہ لیڈرشپ، لہذا ان کو کالعدم قرار دیا جائے. لیکن اس کے لیے گوگیسٹ ججز کی منظوری ضروری ہے کہ سپریم کورٹ جب تک اس کو اپروو نہ کرے وہ افیکٹو نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ حکومت نے ابھی تک اس کو لٹکایا ہوا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. لیکن دوسری سائڈ یہ ہے
کہ الیکشن کمیشن ریفرنس بھیجتا ہے ایڈیشنل سیشن یا سیشن یعنی سیشن جج کی ڈسٹرکٹ کورٹس لیول کی جو عدالت ہے اس میں کہ ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز کا آغاز کیا جائے، ان کو ٹرائی کیا جائے کہ یہ جو جرم انہوں نے کیا ہے کہ یہ اپنے ایسٹس چھپائے ہیں اور گویا پاکستان کے نظام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. تو اس میں ظاہر ہے وہ بھی بہت سالڈ کیس ہے، اور وہ جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں انہوں نے اس کو ایڈمٹ بھی کر لیا. اب 9 تاریخ ہے، 9 جنوری ہے کہ خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے، اور یہ نہ صرف یہ کہ پہلی میں وہ ہر ہیئرنگ میں ذاتی حیثیت میں ہوں گے انلیس کہ ظاہر ہے اگر انہیں ایگزمپٹ قرار دے دیں بعد میں، اگر وہ پٹیشن کرتے ہیں، درخواست دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ جب جائیں گے اور اس کیس میں 3 سال تک سزا ہو سکتی ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے اور دونوں ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے اس میں بھی اگر وہ سزا یافتہ ہو جاتے ہیں تو پھر آئندہ 5 سال کے لیے وہ اگین نااہل ہو جائیں گے. اور اس کا سیکنڈ کنسیکوینس یہ ہوگا کہ پھر 62(1)(f) کو اگر کوئی موو کرتا ہے اس حوالے سے کہ یہ بندہ تو جھوٹا عدالت میں ثابت ہو چکا ہے، باقاعدہ یہ کرمنل ہے، تو پھر 62(1)(f) بھی، کیونکہ اس میں نہ صرف کرمنلٹی ہے بلکہ کذاب ہونے کی کرمنلٹی ہے کہ اس نے جھوٹ ایفیڈیوٹ ملٹیپل ٹائمز دیے ہیں جھوٹ. لہذا پھر وہ نہ صرف 5 سال والی 63 والی ہوگی اپلیکیشن، 62(1)(f) بھی ہوگی. لہذا یہ اگرچہ اور بھی بہت ساری کیسز ہیں اور بہت سالڈ ہیں، اور ظاہر ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پنکی لیکس اور بنی گالا لیکس اور پنکی چورنی کے وہ جو بھی اقدامات ہیں سامنے آ رہے ہیں، اور وہ بھی سارے ان سب کیسوں کو خاص طور پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے نیچے، یعنی خاص طور پر جو یہ سیشن جج کی کورٹ میں ہے کیس، یعنی فارن فنڈنگ کے حوالے سے جو ٹرائل ہے، اس میں وہ بڑے اس کے خلاف استعمال ہوں گے یہ جو لیکس آ رہی ہیں. اس میں بچنا اس لیے بھی ناممکن ہے کہ ٹھیک ہے گوگیسٹ کے پاس جو کنٹمپٹ کا کیس ہے اس میں تو وہ بچا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بڑا مشکل ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کنٹمپٹ کا جو کیس چلایا تھا وہ اطہر من اللہ صاحب نے اس کو گویا ڈیفیوز کیا تھا. ادروائز یہی جو اب چیف جسٹس صاحب ہیں یہ اور ایک اور جج نے، بلکہ وہ 5 رکنی بینچ بنایا تھا شروع میں شاید، کہ اس کی کاگنیزنس لی تھی، اور انہوں نے ہی ایٹ دی انیشیٹو آف اسلام آباد ہائی کورٹ کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی تھی، جو الٹیمیٹلی معافی تلافی کروا کے وہ اطہر من اللہ صاحب نے منت اللہ کیا کہ ہم سے معافی مانگ لو. تو اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی کہ ہم سے معافی مانگ لی ہے. لہٰذا اور ظاہر ہے وہ سیشن جج وہ جو صاحبہ تھیں خاتون جج، اس کے عدالت میں بھی جا کے انہوں نے غائبانہ معافی مانگی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن کا کیس ہے ایڈیشنل سیشن جج کے پاس، وہ گویا مدعی الیکشن کمیشن ہے. وہ ایک طرح کی FIR ہے، جس طرح کوئی بھی ٹرائل جو ہے FIR اور اس کے پر بیسڈ چالان سبمٹ کرنے سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو وہ گویا FIR کا ایک سبسٹیچیوٹ ہے، اس کی ایکویلنٹ ہے کہ اس میں گویا جو پولیس والے ہیں وہ الیکشن کمیشن والے ہیں اور انہوں نے FIR درج کروائی ہے اور اس پر کارروائی وہ FIR پلس چالان کے ایکویلنٹ کہہ لیں کہ ایڈیشنل سیشن جج کی شروع ہوگی. اور ظاہر ہے پھر نہ صرف یہ کہ کارروائی ہوگی، جب ان پرسن پیش ہوگا اور ہر ظاہر ہیئرنگ ملٹیپل ٹائمز ہوگی تو ظاہر ہے ہر اس پروسیڈنگز کو کور کرے گا میڈیا، اور اس میں خان صاحب کی جو دروغ گوئی ہے، جو کذابیت، جو دجالیت ہے، جو اب پنکی لیکس کی صورت میں بھی ہر روز تازہ دم انداز میں آ رہی ہیں، تو وہ اس کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہ ان 3 حصاروں سے، ویسے اور بھی حصار ہیں لیکن ظاہر ہم سب تو ڈسکس نہیں کر سکتے کہ ان سے کیسے بچ سکتا ہے. یہ ویسے کوئی بڑا میریکولس معاملہ ہوگا، گوگیسٹ اپروچ کے باوجود اس سے بچنا تینوں سے ناممکن ہے. ان میں سے سب سے آسان بچت جو ہے وہ کنٹمپٹ کیس کی ہے، کیونکہ وہ براہ راست گوگیسٹوں کے پاس ہے، وہ کہہ سکتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے جان دو، لیکن باقی 2 میں بچنا ناممکن ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو دیوتا خود کریٹ کیا گیا تھا، اب اس کی سیاسی موت بھی اسی انداز میں، اگرچہ سیاسی موت جنون ہے، کریٹ ایک انویلڈ انداز میں کیا گیا تھا.
ہونا تو یہ چاہیے کہ اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے والے جو لوگ تھے وہ بھی کٹہرے میں آئیں، لیکن ظاہر ہے کٹہرہ بھی انہیں کا ہے اور کیا کریں. ہاں جی، بہرحال یہ ممکن ہے کہ آئندہ کبھی مشرف 2 کی فلم چلے اور باجوہ اور فیاض حمید جو ہیں وہ بھی کٹہرے میں آئیں. تو انشاءاللہ پاکستان زندہ باد. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.